کیونکہ یہی راستہ سے ہمارا اور آپ کا تجارت $1 بلین سے اوپر گیا۔ یہ مسائل جو ہے، چاہے صحت والا مسائل ہو، اقتصاد اور تجارت اور ٹرانزٹ اور حقوق بشر، یہ سب سیاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں پاکستان، ہندوستان، ترکمنستان، افغانستان، یہ سب کے درمیان ڈیالوگ ہونا چاہیے۔ آپ اور آپ کا پڑوسی کے درمیان خدا کرے کہ اس پر ایک نتیجے میں پہنچ جائے۔ شاہ فیصل جو سعودی عرب کا بادشاہ تھا، وہ اپنے زمانے میں کابل آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو افغانوں کے لیے جنت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو جنت دیا ہے، ادھر اس کا حصہ نہیں ہے۔ سارے ہندو اور سکھ آ گیا افغانستان، سارے صوبوں میں اس کے جو جائیدادیں وہ اس کو واپس دیا۔ 50 سال سے افغانستان میں جو لڑائی ہے، اور یہ 20 سال آخر میں جو 50 ملک کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا، تو پھر انہوں نے شکست کھایا۔ ورنہ ہمارے ساتھ تو اتنا پاور نہیں جیسا امریکہ اور ناٹو کے ساتھ تھا، جیسا شوروی سوویت یونین کے ساتھ تھا۔ 4 سال پہلے $1 کے مقابلے میں افغانی کا قیمت کیا تھا؟ 130 افغانی $1 ہوتے تھے۔ ابھی 67 افغانی $1 ہوتا ہے۔ 130 سے میرے خیال میں دنیا میں واحد کرنسی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں اوپر جاتا ہے۔ اچھا، ایک وضاحت ضروری ہے کہ وہ آبگاہ بندر کا جو راستہ ہے، جو ہمارے ساتھ حکومت کا ساتھی بھی موجود ہے، وہ ابھی ہندوستان کی طرف سے بند ہے، واگا بندر۔ اور ہم نے آج جناب وزیر خارجہ صاحب کے ساتھ بھی یہ بات کیا کہ یہ راستہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہی راستہ سے ہمارا اور آپ کا تجارت $1 بلین سے اوپر گیا۔ تو یہ نزدیک راستہ ہے، اور یہ سب کچھ جب آتا ہے یہاں پہ سستا پڑتا ہے۔ ہمارے طرف سے جو کچھ آتا ہے وہ اکثر اس میں اپروٹ ہے اور ڈرائی فروٹ ہے، اور بعض کچھ ایسے بھی ہے کہ وہ دور راستوں سے نہیں آ سکتا ہے، خراب ہوتا ہے۔ تو اس راستہ کو چھوڑنا چاہیے، کھولنا چاہیے۔ اور در حقیقت ایک چیز آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں کہ یہ مسائل جو ہے، چاہے صحت والا مسائل ہو، اقتصاد اور تجارت اور ٹرانزٹ اور حقوق بشر، یہ سب سیاست سے الگ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کی ضرورت ہے، عوام کی ضرورت ہے، کسان کی ضرورت ہے، اور یہ بشر کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ہمارا آرزو یہ ہے کہ اس راستے کو کھولنے میں کوشش ہونا چاہیے تاکہ تجارت اور بھی بڑھ جائے۔ جہاں سے ٹاپک کی تعلق ہے، جو ترکمنستان سے افغانستان کے راستے سے پاکستان اور ہندوستان آتا ہے، تو ترکمنستان نے تو پورے کی پورے کوشش کیا۔ جو پائپ لائن تھا ترکمنستان کی زمین پار کر ابھی افغانستان میں بھی 14 کلومیٹر اندر آ گیا۔ ابھی کام شروع ہے، تقریباً 60-70 کلومیٹر اس کے لیے راستہ بھی ہموار ہوا ہے، اور اس پہ کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد یہ چونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، بہت بڑا، اس پہ خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ میرے خیال میں اس سلسلے میں پاکستان، ہندوستان، ترکمنستان، افغانستان، یہ سب کے درمیان ڈیالوگ ہونا چاہیے۔ ابھی تو وہ افغانستان آ رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس سے بعد آپ اور آپ کا پڑوسی کے درمیان خدا کرے کہ اس پر ایک نتیجے میں پہنچ جائے۔ اور دوسرا بات چابہار کا ہے۔ چابہار تو ویسا دور بھی ہے، اور اس میں لانچوں کا بھی تھوڑا سا مشکلات ہے، اور ابھی نیا امریکہ کی طرف سے بھی کچھ پابندیاں اس پر عائد ہوا ہے۔ تو ہم نے آج وزیر خارجہ صاحب کے ساتھ اسی پر بات کیا کہ ہم دونوں مل کر امریکہ کے ساتھ بھی بات ہونا چاہیے، اور ادھر وہاں پہ کچھ سہولیات بھی ایجاد کرنا چاہیے، تاکہ اس راستے سے بھی اچھا استفادہ ہو جائے۔ کیسے اردو؟ بہت بڑھیا۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے،
وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو ساتھی یہاں پہ ہے اس کو تھوڑا سا کابل کا جو موسم تھا، جو آپ نے دیکھا، اس کو بھی تھوڑا سا بیان کرے، اور وہاں پہ جو آپ نے دودھ والا چائے پیا وہ کیسا تھا اس کا بھی تھوڑا سا وصف کرے، تاکہ یہ بھی آ جائے کابل دیکھے، کابل کا جو اپروٹ آپ نے دیکھا ہے وہ، یہ سب میرے خیال میں یہ سب کو آنا پڑے گا وہاں پہ، تاکہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھیں۔ اور دوسرا یہ جو راستے کا بات ہے، تو ہم آج اسی پر بھی بات چیت ہوا کہ ہم کیسے کارگو کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے، بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے کاروبار زیادہ کرے، تجارت، اس پر کافی بات چیت ہوا اور اس پر کام بھی ہوا ہے، ابھی بھی شروع ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا سہولیات دینا پڑے گا، اور اس میں کچھ ٹیکس وغیرہ دونوں طرف جہازوں کے لیے معاف کرنا چاہیے، تاکہ یہ چیزوں پر خرچہ کم آ جائے۔ اس پر تو ضرور ہے کہ کام ہو جائے۔ اور تیسرا بات، یہ جو واگا بندر کا جو راستہ ہے اس پر بھی بات چیت ہوا، تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس چیز پر جو آپ نے جو اندیشہ ظاہر کیا ہے، تو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ کیسا یہ تشویش کو دور کرے۔ ویسے تو یہ جو مشکل آپ نے بتایا یہ تو نیا نہیں ہے، یہ تو سالوں سے بہت دیر سے چلتا ہے، لیکن ابھی یہ مسئلہ آ گیا کہ اس کی وجہ سے راستہ بھی بند ہو گیا۔ تو اس میں غور کرنا چاہیے، یا کوئی خاص زون بنانا چاہیے وہاں پہ، امنیتی زون، تاکہ کچھ ٹرک وغیرہ آ جائے 1 کلومیٹر اندر یا 2 کلومیٹر اندر، شدید سیکورٹی کے ساتھ وہ وہاں پہ خالی ہو جائے، پھر ٹرک واپس چلے، اس طرف ہندوستانی ٹرکوں میں مال دوسری شہروں کو انتقال کرے۔ یہ بھی ایک صورت ہے، تاکہ وہاں خاص علاقے میں، وہ خاص علاقے کے تو امن آسان ہے، اس کے سارا سیکورٹی سہولیات برابر ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی کام ہو سکتا ہے، اور اس پر بھی کام کرنا چاہیے، تاکہ ٹرک اور ڈرائیور دونوں افغانستان کا ہو، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو ہمارے طرف سے تو ہم ہر ہمکاری اور ہر سہولت کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ اس سلسلے میں تو ہم سب کچھ کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا ہاتھ اتنا لمبا نہیں ہے اور ہمارا امکانات اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اگر اس طرف سے بھی کچھ توجہ ہو جائے، کیونکہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، اس کا ایک بہت بڑا اقتصاد ہے، وہ اگر اس طرف سے بھی تھوڑا توجہ یا سرمایہ دار اور تجار کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے ہو جائے، تاکہ آہستہ آہستہ کوئی ایسے سہولیات بن جائے، تاکہ یہ ٹرانسپورٹ ایک دفعہ شروع ہو جائے۔ مثلا ابھی ایک چیز ہے، وہ اگر ادھر پہنچے اور وہ 3 4 5 گھنٹوں میں پھر لانچ میں حرکت کرے تو وہ آ سکتا ہے، خراب نہیں ہوتا ہے، لیکن جب وہاں پہ تجار مال لاتا ہے تو پھر وہ مال 10 دن بعد 15 دن بعد اس کے لیے لانچ ملتا ہے، تو پھر حرکت کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ جو بعض چیزیں ہیں وہ خراب ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے طرف سے بھی کام ہونا چاہیے اور ہندوستان کی طرف سے بھی کام ہونا چاہیے، یا اگر ایک دوسرا تعریف سے بولوں گا کہ ہندوستان کی طرف سے ہمکاری ہونا چاہیے، ہمدردی ہونا چاہیے، تاکہ اس راستے کو کسی طریقے سے بھی سہولیات لا سکتا ہے لائے۔ یہ تو ایک واقعات ہے کہ افغانستان خصوصاً کابل کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی دیا ہے۔ شاہ فیصل جو سعودی عرب کا بادشاہ تھا، وہ اپنے زمانے میں کابل آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو افغانوں کے لیے جنت نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو جنت دیا ہے، ادھر اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ افغانستان میں لوگوں کا آنا 2 وجوہات سے وہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 40 سال سے افغانستان سے جنگ کے خبریں آتے ہیں، وہاں پہ بدامنی کے،
اور آج کل بھی علاقے میں ایسا قوتیں ہیں کہ وہ اور جہان اور دنیا پہ خبریں بھیج رہا ہے اور ویسا ڈرامے بناتے ہیں جھوٹ کا کہ افغانستان میں یہ ہے وہ ہے، لیکن جب لوگ آ جائے جیسا سفیر صاحب نے آنکھوں سے دیکھا تو ایک اس وجہ سے بھی وہاں پہ آنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے، چشموں سے دیکھے کہ کیسا حالات ہے۔ شنیدہ کئی بود مانند دیدہ کرے کہ کانوں سے سننا ایسے نہیں ہے جیسا آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو اس لیے بھی آنا ضروری ہے اور ہمارے لیے بھی اچھا ہے۔ تو یہ 4 سال میں الحمدللہ یہ سیاحت کا جو آنا اور اب یورپ سے، نزدیک ممالک سے، عرب سے بہت سارے لوگ آ رہا ہے، تو سیاحت کے لیے، سیل اور تفریح کے لیے ابھی ہمارے طرف سے سہولیات بہت زیادہ ہے۔ سارے افغانستان میں جہاں پہ جاتا ہے، پہاڑوں میں، شہروں میں سہولت ہے، اور اس سلسلے کو ہم نے بہت زیادہ توجہ دیا ہے، اور بعض دور دراز علاقوں میں نیا ہوٹلیں بھی شروع ہے تاکہ سیاحوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ اس کام میں انشاءاللہ روز بروز حالات اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، ہندو اور سکھ افغانستان میں بہت دیر سے ہوتا ہے، وہاں کی جائیدادیں ہیں، وہاں تجارت ہے۔ یہ ہمارے اقتدار سے پہلے اسی لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس میں شک نہیں ہے، اس کی جائیدادوں اور تجارت پہ قبضے ہوا ہے۔ لیکن جب 4 سال پہلے ہمارا حکومت آیا تو سب کے لیے اعلان کیا کہ ہر ایک آ سکتا ہے اور آپ نے جائیداد لے سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا کوئی زورور ہو، کوئی بدماش ہو جو نہیں دیتا ہے، تو آپ ڈائریکٹ ہمارے محکمے کو جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سارے ہندو اور سکھ آ گیا افغانستان، سارے صوبوں میں اس کے جو جائیدادیں وہ اس کو واپس دیا۔ وہ ابھی بھی آ رہا ہیں، یعنی ابھی وہ بہت خوش ہے۔ اگر آپ کبھی وہ دیکھے، اس سے پوچھے، وہ خوش ہے، کیونکہ جو بھی اس کے حقوق ہے وہ دیا ہے، وہ حکومت دے رہا ہے۔ ابھی کوئی ایک زورور، کوئی ایک بدماش سارا افغانستان میں نہیں ہے تاکہ ہندو، سکھ یا کسی اور کو، مسلمان اور کو کھڑا ہو جائے کہ یہ آپ اس طرف مت جاؤ، یا آپ یہ کام نہ کرو، یا یہ آپ کا نہیں ہے۔ نہیں، جو جائیدادیں، جو کاروبار جس کا ہوں اس کو واپس دیا، اور اگر ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے آ سکتا ہے۔ ابھی اس 4 سال میں کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکایت کس کا بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایک گردوارہ میں جو پہلے سال حملہ ہوا، اس میں ہمارا فوجی اس کے دفاع کیا، ادھر شہید ہوا، اس کے اچھا طریقے، اور ادھر لوگ جو تھے، سب کچھ جو تھے، سب کی حفاظت کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قربانی دیا۔ اس سے بعد کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے، اس بارے میں کوئی تشویش کا بات نہیں ہے۔ ابھی جو گردوارہ ہے اور ایک مندر ہے شتلا دیوی کا، وہ ہاں وہ اس میں کوئی اور دخل نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، خوش ہوں آپ کے دیکھنے سے۔ ہمارا خواہش یہ ہے کہ آپ جیسا قلم بدست لوگ، آپ جیسا علمی اور بافہم لوگ، شخصیات، یہ کیسا کوشش کرے کہ یہ دو ممالک جو بہت تاریخی تعلقات ہے آپس میں، یہ صورتحال جو حقیقت میں جو کچھ ہے، یہ دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے روشن کرے۔ مشکل یہ ہے کہ میڈیا، چاہے وہ ممالک جو ہمارا ساتھ 50 سال
سے افغانستان میں جو لڑائی ہے اور یہ 20 سال آخر میں جو 50 ملک کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو پھر انہوں نے شکست کھایا، بھاگ گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی طرف سے منفی پروپاگنڈ تو ہوتا ہے، لیکن حقیقت کو واضح کرنا، صورتحال کو واضح کرنا، یہ تو عوام بیچارہ تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے، یہ تو آپ جیسا حضرات یہ کام کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کو معلومات پہنچے، اس کے اذہان کو روشن کرے۔ مثلا ایک بڑا مشکل جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ لوگ طالبان نہیں سمجھتے ہیں، پھر کہ پاکستان کس کا، یہ طالبان کس کا لوگ ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کیسے لوگ ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، جو کامیں اور دہشت گرد لوگ کرتا ہے، داعش کرتا ہے، وہ ہمارے اوپر ڈالتا ہے۔ حقیقت تو کچھ اور چیز ہے۔ ہم تو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑائی کیا ہے۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کا تاریخ دیکھو، چنگیز کے ساتھ لڑنا، تیمور کے ساتھ لڑنا، اور اس کے بعد انگریز کے ساتھ لڑنا، 3 دفعہ انگریز آیا، تینوں دفعہ شکست کھایا افغانستان سے۔ پھر اتحاد جماہیری شوروی سوویت یونین آیا، انہوں نے شکست کھایا۔ پھر امریکہ، ناٹو، فرانسہ، برطانیہ 50 ممالک کے ساتھ آیا، وہ بھی شکست کھایا۔ تو یہ افغانستان تو آپ کو پتہ ہے، امپراتوری تو چوئی گا، امپراتوری حیدرہ دا، ہاں، یہ لوگ جو اتنا بڑے بڑے قوتوں نے اس کو کنٹرول نہیں کیا، ابھی ہمارا ساتھ سب کڑا ہے۔ ہمارا 400 ضلع ہے، 34 صوبے ہیں، پہاڑیں ہیں، افغانستان کا جغرافیہ بہت بڑا ہے، ہمارا 5987 کلومیٹر باؤنڈری ہے۔ تو یہ سب علاقہ جو امن پہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ تو اتنا پاور نہیں جیسا امریکہ اور ناٹو کے ساتھ تھا، جیسا شوروی سوویت یونین کے ساتھ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی سارے افغانستان میں جو امن و امان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ ہمارا ساتھ کھڑا ہے، اور لوگ ہمارے حکمرانی پہ خوش ہے، ورنہ افغانوں پر کسی نے زور پہ حکومت نہیں کیا ہے، تاریخ میں بھی نہیں کیا ہے۔ اچھا، جب یہ صورتحال ہے تو یہ صورتحال کو سمجھنا چاہیے۔ یہ افغانستان میں جو مواقع، جو فرصتیں آیا ہے، اقتصاد کے بارے میں، سرمایہ گزاری کے بارے میں، کار و روزگار کے بارے میں، دیکھو ہندوستان کو اللہ تعالیٰ کتنا اچھا استعداد دیا ہے۔ لاکھوں لوگ حتی امریکہ میں کام کرتا ہے، عرب میں کام کرتا ہے، دنیا بھر میں ہندوستانی لوگ کتنا بڑے بڑے کامیں کرتا ہے، مزدوری کے لیے جاتا ہے، لیکن نزدیک افغانستان میں کتنا فرصت ہے ہر میدان میں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میڈیا ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ادھر حالات بہت برا ہے، حالات بہت برا ہے، لیکن حالات جس نے دیکھا ہے اس سے پوچھو، ہاں، جو افغانستان میں رہتا ہے اس سے پوچھو۔ 4 سال پہلے $1 کے مقابلے میں افغانی کا قیمت کیا تھا؟ 130 افغانی $1 ہوتے تھے، ابھی 67 افغانی $1 ہوتا ہے۔ 130 سے میرے خیال میں دنیا میں واحد کرنسی ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں اوپر جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے اندر اقتصاد کے بارے میں بھی پروفیسر اور شخصیات ہے۔ اقتصاد اس چیز سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ٹماٹر قیمت ہے یا ارزان ہے، 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، ایک کرنسی سے اور ایک جائیدادوں سے۔ 4 سال پہلے جو جائیداد $1,00,000 پہ تھا وہ ابھی 2 لاکھ میں ہے۔ 4 سال پہلے 130 افغانی $1 تھا، ابھی 67 افغانی $1 ہے۔ تو کتنا اچھا تبدیلی آیا ہے۔ تو یہ صورتحال میرے خیال میں آپ حضرات کے توسط ہمارا نزدیک ملک
बड़ा मुल्क हिंदुस्तान जैसा कवी और बड़ा मुल्क और इतना ज़्यादा लोग जो यहाँ पे होता है, इतना ज़्यादा बड़ा इक़्तिसाद जो होता है, इसको ये सब मालूमात पहुँचना, तशरीह करना, वाज़ह करना, ये मेरे ख़्याल में आप कलम बदस्तान के काम है। इससे हम आपसे ये चाहता हूँ कि इसमें काम होना चाहिए। और अगर आप काबुल में आ जाए तो फिर हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप ख़ुद हर एक मुतक़ी बन जाता है। आप हर एक ख़ुद अफ़गानिस्तान का जो तारीफ़ है, जो हालात है, वो पेश करता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, खुशी हो आपके देखने से। उम्मीद है कि बार बार आ जाऊं, देखूंगा और आपसे भी सुनूं। इंशाल्लाह इसी फुर्सतों से इस्तिफ़ादा करना हमारा ज़िम्मेवारी है। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स आपके लिए लेकर आया है सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें या यहाँ दिया गया QR कोड स्कैन करें, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जहां आप 99 रुपये का या कोई दूसरा प्लान चुन सकते हैं। फिर सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना ईमेल, फ़ोन नंबर और नाम दर्ज करें और प्रोसीड पर जाएं। एक नया पेज खुलेगा जहां आपको अपना UPI ID डालना है। फिर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर जाएं और वहां जो नोटिफिकेशन आया है उसको ओके कर दें। बस आप बन जाएंगे मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और खुसूसी मेंबर।